السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. معزز سامعین، حمد و ثنا کے بعد سورۃ البقرہ کی ایک آیت کریمہ ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ آج کے خطبے کا ہمارا موضوع یہ ہوگا خودکشی، اسباب اور اس کا علاج۔ سب سے پہلے بندے کو یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ زندگی ہے اور اس زندگی کی جو نعمت ہے اس کا شکر گزار بندے کو ہونا چاہیے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے دی ہوئی نعمت ہے۔ خودکشی کر کے بندہ اس نعمت کی ناقدری نہ کرے۔ شریعت اسلامیہ میں جان، انسانی جان کی بڑی اہمیت ہے۔ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ اللہ کے نزدیک کافر کی جان کی بھی اہمیت ہے۔ سورہ مائدہ میں اللہ نے بیان فرمایا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے زمین میں کسی انسان کا ناحق خون بہایا، فکأنما قتل الناس جميعا، گویا کہ اس نے ساری انسانیت کا خون بہایا۔ ومن احیاها، اور جس نے کسی ایک جان بچایا، کسی ایک آدمی کو اس نے زندگی بخشی اپنے کسی کارنامے کی وجہ سے، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، گویا وہ ساری انسانیت کو زندگی بخش رہا ہے۔ اس آیت سے آپ اندازہ لگائیے جان کی کتنی بڑی اہمیت ہے، انسان کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ تو اس جان کو، اس نعمت کو، اس زندگی کو انسان ایسے ہی ضائع کر دے خودکشی کے ذریعے، تو بہرحال یہ زندگی ہے، اس میں اتار چڑھاؤ آتا ہے، مسائل آتے ہیں۔ حمد و ثنا کے بعد جو سورہ بقرہ کی آیت کریمہ ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اللہ نے ہمیں مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ضرور بضرور ہم تمہیں آزمائیں گے۔ آزمائش ہماری زندگی کا حصہ ہوگا، اور لوگ بھی ایک دوسرے کے لیے آزمائش ہوتے ہیں۔ اللہ نے بیان فرمایا وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ہم نے تم کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا۔ اتصبرون، کیا تم صبر کر سکتے ہو؟ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے۔ تو بہرحال اللہ نے اس آیت میں کیا بیان فرمایا؟ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ کس سے؟ خوف سے، من الخوف، دلوں میں خوف پیدا کر کے آزمانے کی کوشش کریں گے۔ والجوع، اور بھوک سے، ونقص من الاموال، اور مال میں کمی کر کے، تجارت میں گھاٹا دے کے انسان کو آزمائیں گے۔ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ وہ صبر کرتا ہے، یا اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ تقدیر پر اس کا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ والانفس، یہاں تک کہ صرف مال میں کمی کر کے نہیں، جانوں میں کمی کر کے بھی اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں۔ والثمرات، اور پھلوں میں کمی کر کے اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں۔ اور ان تمام مراحل سے جب بندہ نکل کر آگے آتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی زبانی کہتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنائیے۔ تو یہ زندگی ہے، اس میں مسائل ضرور آئیں گے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی کی روایت میں، جو صحیح روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، اللہ کے رسول نے کیا بات بیان فرمائی؟ کہا ما یزال المؤمن بالمؤمنۃ فی نفسہ ومالہ وولدہ، کہ برابر اللہ تعالیٰ آزمائے گا ایک مومن مرد اور ایک مومن عورت کو۔ اللہ کی آزمائش ان مومن مردوں اور مومن عورتوں کے ساتھ برابر رہے گی، فی نفسہ، ان کی جانوں کے سلسلے میں۔ کبھی انسان کو اس کی جان کا خوف رہے گا، فی وولدہ، اس کے اولاد کے سلسلے میں اسے آزمائے گا۔ اولاد بے دین ہو رہی ہے، اس آدمی کے لیے، اس باپ کے لیے آزمائش ہے وہ۔ ومالہ، اور اس کے مال کے سلسلے میں اسے آزمائے گا۔ حتی یلقى اللہ وما علیہ خفیہ، یہ برابر زندگی میں جب رہے گا آدمی، اس کے ساتھ آزمائشیں لگے رہیں گی، یہاں تک کہ جب بندہ اللہ سے ملاقات کر لے۔ اور جب وہ اللہ سے ملاقات کرتا ہے، اس حالت میں ملاقات کرتا ہے چونکہ دنیا میں اس کے مال میں، اس کے اولاد میں، اس کی جان کے سلسلے میں اسے خوف تھا، اب اس حال میں اس نے اللہ سے ملاقات کی، اس کے گناہوں کا کفارہ وہ آزمائشیں بن گئی۔
ہمارے لیے آزمائشیں، مصیبتیں ہمارے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، یہ خصوصی طور پر خودکشی کے سلسلے میں سورہ نساء میں اللہ نے بیان فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے نفس کو قتل نہ کرو، اپنی جان آپ خود مت لو، ان اللہ کان بکم رحیما، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرنے والا ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے نفس کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، ایسا کام مت کرو کہ انسان کی جان جانے کا خطرہ ہو جائے یا انسان خود اپنی جان لے لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، لا ضرر ولا ضرار، کتنی اہم حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، لا ضرر، کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ، ولا ضرار، اور کسی سے نقصان بھی نہ اٹھاؤ۔ اور جو انسان خودکشی کرتا ہے خود بھی نقصان اٹھاتا ہے، اپنے گھر والوں کو، سوسائٹی کو، معاشرے میں کو بھی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے، ان کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ یہ ایسی عظیم حدیث ہے جو اسلام کا خلاصہ اس حدیث کے اندر پایا گیا۔ اسلام کی اہم بنیادیں اس میں بتائی گئی کہ انسان اگر زندگی میں صحیح طور پر جینا ہے دنیا میں، تو ایسی صورت میں اس حدیث پر عمل کرنا ہے، نہ دوسروں کو نقصان پہنچانا ہے، نہ خود نقصان اٹھانا ہے۔ یہ سب سے عظیم زندگی ہوتی ہے انسان کی۔ اب ہم آپ کے سامنے خودکشی کے اسباب ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے عمومی طور پر خودکشی کے جو اسباب ہوتے ہیں وہ ہماری زندگی میں آنے والے مصائب، پریشانیاں، مصیبتیں، یا کسی انسان کا درد و غم میں لاحق ہو جانا، ڈپریشن میں مبتلا ہو جانا، یہ بھی ایک سبب ہوتا ہے۔ اسی طرح فقر و فاقے میں مبتلا ہو جانا، غریبی بہت زیادہ انسان دیکھ لیا ہے اور باہر نہیں آ سک رہا ہے کسی بھی صورت میں، تو ایسی صورت میں اسے ایسے خیالات آتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ختم کر لے۔ اسی طرح شوہر بیوی کے جھگڑے، خاندانی مسائل، خاندانی اختلافات بھی بسا اوقات یہ چیزیں سبب بنتی ہے۔ اور اسی طرح ساتھ ساتھ بہت زیادہ امیدیں دنیا سے لگا بیٹھنا۔ یاد رکھیے، دنیا میں حالات کیسے بھی آئیں، یہی ایک نظریے کا فرق ہوتا ہے۔ دیکھیے، کافر اور مومن میں یہی فرق ہے، کیونکہ مومن کو یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ اس کی تقدیر پر مضبوط ایمان ہونا چاہیے، اور اسے معلوم ہے یہ دنیا میں اگر مجھے مال نہیں ملا، دولت نہیں ملی، شہرت نہیں ملی، لیکن اسے اللہ کی ذات سے امید ہے مرنے کے بعد میری زندگی اچھی ہوگی، جو میں جنت میں جاؤں گا، اللہ تمام قسم کی نعمتیں جو دنیا میں نہیں دیا، دنیا میں جن نعمتوں سے میں محروم رہا، وہاں مجھے دے دے گا۔ تو وہ کیا کرے گا؟ خودکشی نہیں کرے گا، اس لیے کہ اسے سامنے ایک گھر نظر آ رہا ہے، جنت۔ ایک کافر کو یہ نظریہ نہیں ہوتا، ایک کافر کے سامنے دنیا ہی سب کچھ ہے۔ اسی لیے جب وہ دیکھتا ہے کہ مصائب، پریشانیاں اس کے گھر میں آ رہی ہیں، اب اس وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، تو وہ اپنی جان دے دیتا ہے اور خودکشی کر لیتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، نفسیاتی پریشانیوں میں مبتلا ہونا بھی ایک سبب ہے انسان سوسائڈ کرنے کا۔ مینٹل ہیلتھ جب انسان کی خراب ہو جاتی ہے اور نفسیاتی بیماریوں میں جب انسان داخل ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں خودکشی کا دروازہ اسے نظر آتا ہے۔ ایک اور اہم چیز جو ہم مسلمان ماں باپ کو اس پر کڑی اپنے بچوں پر نظر رکھنا ہے، خودکشی کے اسباب میں سے ایک اہم سبب نشہ آور چیزوں کا استعمال، ڈرگز، شراب۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جس سے انسان اپنی زندگی، یہ سلو پوائزن ہے، خود بھی گواتا ہے، دوسروں کو بھی پریشانی میں مبتلا کرتا ہے، اور اس میں ایسے ایسے واقعات ہم سنتے، پڑھتے، دیکھتے ہیں نیوز پیپرز میں، جس سے انسان سوسائڈ تک چلا جاتا ہے۔ اسی طرح قرض کے بوجھ تلے دب جانا، بہت زیادہ قرض ہو گیا یا بینک سے بہت بڑا لون لے لیا، دباؤ پڑ رہا ہے، اب اس قرض کو وہ ادا نہیں کر سکتا، انسان یہ راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ اسی طرح کسی انسان کا اپنے عزیز، جس کو وہ دنیا میں چاہتا تھا، محبت کرتا تھا، اسی سے ہر چیز وہ لگا بیٹھا تھا، دل لگا بیٹھا تھا، اس کی وفات ہو گئی، فطری طور پر اللہ نے اس کو وفات دے دیا، اب یہ سمجھتا ہے کہ میری دنیا ختم ہو گئی، اس کی وجہ سے مجھے بھی مرنا ہے، اور یہ بھی سوسائڈ کر کے چلا جاتا ہے۔ تو یہ تمام اسباب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ایک انسان خودکشی کرتا ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے کہ خودکشی کی شکلیں اللہ کے رسول نے حدیث میں کیا بیان فرمائی ہیں، اور ان شکلوں کے ساتھ اس کی سزائیں کیا ہیں، قیامت کے دن اس کی سزا کیا ہے۔ ایسا نہ سمجھے کہ خودکشی کرنے والا آدمی بہت بہادری کا کام کر رہا ہے، بزدل ہے، وہ مسائل کا دنیا میں سامنا نہیں کر سک رہا ہے۔ اور یاد رکھیے، اتنا چھوٹا مسئلہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے خودکشی کی شکلیں بیان کریں گے، ان شکلوں کو بیان کرنے کے بعد جب مسائل میں ہم داخل ہوں گے کہ خودکشی جو آدمی کرتا ہے اس کے ساتھ کیا مسائل جڑے ہوئے ہیں دینی اعتبار سے، تب آپ اندازہ لگائیے کتنا بھیانک جرم ہے، کتنا عظیم گناہ ہے یہ، اور گناہ کبیرہ ہے۔
خودکشی کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جہنم يتردى خالدا مخلدا فيها ابدا، کہ جو انسان کسی پہاڑ سے کود کر مر جاتا ہے اور اپنی نفس کو اس نے قتل کر لیا ہے، سوسائڈ کر لیا ہے، اور اس کی سزا کیا ہوگی؟ قیامت کے دن جہنم میں اللہ اسے اسی نوعیت کی سزا دے گا۔ دنیا میں اس نے اللہ کی مرضی کے مخالف اپنی جان لیا، تو قیامت کے دن جہنم میں بھی پہاڑ کے اوپر سے بار بار گرتے ہوئے مرے گا، اور یہ سلسلہ برابر اس کے ساتھ جاری رہے گا۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، وَمَن تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، جو انسان دنیا میں زہر کھا کر مرتا ہے، زہر کھا کر اپنے آپ کو ختم کر لیتا ہے، تو جہنم میں قیامت کے دن جہنم میں اسے ڈالا جائے گا، اور بار بار وہ زہر کھائے گا اور اس کی موت ہوگی، اللہ پھر اسے زندگی دے گا، پھر اس کے ہاتھ میں زہر ہوگا، وہ پھر سے اس کی وفات ہو جائے گی۔ یہ سلسلہ برابر جاری رہے گا، اور ہمیشہ ہمیشہ اس کے ساتھ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَتِهِ، ہاں جس کسی انسان نے کوئی لوہے کا اوزار، جیسے ہماری زبان میں چاقو، چھری، تلوار کے ذریعے اپنے نفس کو قتل کر لیتا ہے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ میں جو اوزار دنیا میں اس نے استعمال کیا تھا، اسی نوعیت کا ہتھیار اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں دے گا، بارہا وہ اس ہتھیار کو اپنے لیے پیٹ میں گھوپے گا اور اپنے آپ کو قتل کرے گا، جہنم میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری اور مسلم کی روایت میں بیان فرمایا، الذی یخنق نفسہ یخنقها فی النار، ہمارے یہاں یہ بہت زیادہ مشہور ہے، یہ پنکھے کو لٹکا کر اپنے آپ کو ختم کر لینا، اور بہت واقعات ہم دیکھتے ہیں اس طرح کے ہمارے معاشرے میں ہم سنتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، جو کوئی اپنے آپ کو پھانسی ڈال کر مر جاتا ہے تو قیامت کے دن جہنم میں اسے ڈالا جائے گا، اور جہنم میں بارہا وہ پھانسی کی سزا پائے گا، بارہا اس کے ساتھ یہ عمل دہرایا جائے گا۔ اور اللہ کے رسول نے یہ بھی بیان فرمایا، والذی یطعن نفسہ یطعنها فی النار، جو انسان دنیا میں اپنے پیٹ پر چاقو مار کر مر جاتا ہے، قیامت کے دن جہنم میں اسے ویسی ہی سزا دی جائے گی، بارہا وہ اپنے پیٹ پر چاقو مار کر مرے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں۔ اللہ کے رسول نے مسلم کی روایت میں ان سزاؤں سے متعلق بیان فرمایا، من قتل نفسہ بشیء فی الدنیا، جو کوئی انسان دنیا میں اپنے لیے جس طریقے پر اس نے اپنی موت چنا ہے، عذب بہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے اسے سزا دے گا، وہ اس کی سزا ہوگی۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، یہ بڑا بھیانک جرم ہے، اس کو ہلکے میں نہیں لینا چاہیے، خصوصی طور پر جو نوجوان ہوتے ہیں انہیں اس معاملے میں ان کی ذہن سازی کرنے کی ضرورت ہے۔ ذہن سازی یہی کہ اللہ کے رسول کی حدیثیں ان کے سامنے، اس طرح کی روایتیں ان کے سامنے رکھا جائے، اور ان کے ذہن میں بچپن سے یہ ڈالا جائے کہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، اور اس دنیا میں ہمیں ہمیشہ جو ہم چاہتے ہیں وہ نہیں ملتا، اور ہمیشہ دنیا ہماری ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب ہم آپ کے سامنے دو واقعات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے خودکشی کے دو واقعات ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، پھر دیکھیں گے کہ ان دو واقعات میں ہمیں کیا نصیحتیں، عبرتیں ملتی ہیں، اور اسی طرح ساتھ ساتھ ان دونوں حدیثوں سے یا ان دونوں واقعات سے کیا مسائل دینی اعتبار سے مستنبط ہوتے ہیں۔ انسان دنیا میں خودکشی کر رہا ہے، لیکن اخروی اعتبار سے اس خودکشی کا امپیکٹ اور اثر کیسے پڑ رہا ہے وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلا واقعہ ایک جنگ کا ہے۔ بخاری کی روایت ہے کہ ایک آدمی جنگ میں اتنی بہادری کے ساتھ لڑ رہا ہے کہ جس صف میں وہ داخل ہو رہا ہے سارے دشمنوں کا صفایا کر رہا ہے، سارے دشمنوں کی گردن کو اڑا دیا، اور تمام صحابہ دیکھ کے چونک گئے، پریشان ہو گئے، تعجب ہو گئے، اس سے متاثر ہو گئے، اور اس کی بہادری اور اس کی واہ واہی ہونے لگی، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے۔ اگر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے کہا، اللہ کے رسول کتنا بہادر آدمی ہے جو دشمنوں کی جس صفوں میں داخل ہو رہا ہے سب کو ختم کر رہا ہے، سب کا صفایا کر رہا ہے، اور کسی کی پرواہ نہیں کر رہا ہے، اور دشمنوں کی صفوں میں داخل ہو جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا، انہ من اہل النار، وہ جہنمی ہے۔ آپ سوچئے اللہ کے رسول ایسا کیوں کہیں گے؟ بعد میں دیکھیے اس کا اصل ثمرہ یا اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ چونکہ یہ آدمی بہت بہادر تھا اور دشمنوں کی صفوں میں داخل ہو کر لوگوں کو مار رہا تھا، اسی میں اسے ایک ہتھیار لگا، ایک تلوار کا وار اس پر بھی ہوا۔ رات میں جب وہ گھر گیا
تو تلوار کا جواب اس پر ہوا، اس زخم پر وہ تاب نہ لا سکا، صبر نہیں کر سکا، صبر نہ کر کے اس نے کیا کہ اپنے آپ کو قتل کر لیا، اسی زخم سے وہ مار لیا۔ اس کے بعد جب صحابہ کو خبر پہنچی اس کی وفات کی، اس کی خودکشی کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے اور گواہی دی، اللہ کے رسول آپ سچے رسول ہیں، جس طرح آپ نے کہا آدمی نے ویسے ہی کیا، خودکشی اس نے کیا۔ اس واقعے سے دو اہم باتیں ہیں آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے، انسان کے اعمال کا دار و مدار اس کے خاتمے پر ہوتا ہے۔ اسی لیے ہماری موت کے وقت بارہا ہمیں یہ نصیحت کی گئی، اپنے مردوں کو، اپنے وفات سے پہلے عزیزوں کو، لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ زیادہ سے زیادہ پڑھایا کرو۔ کلمہ توحید پر جس کا اختتام ہو جائے کتنی بہترین موت ہوتی ہے، موحد ہے ایسا آدمی۔ تو بہرحال انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے۔ دوسرا جو اس حدیث سے مسئلہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے بھی حدیث میں باتیں بیان فرمائی، بخاری اور مسلم کی روایتیں ہیں کہ ایک انسان کے ظاہر کو دیکھ کر ہم دھوکہ کھاتے ہیں، یہ اور بات ہے کہ اس کے باطن کی طرف ہمیں نہیں جانا ہے، اس کا باطن اللہ کے حوالے، اس کے افکار و نظریات، اس کے خیالات اللہ کے حوالے۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم انسان کے ظاہر کو دیکھ کر دھوکہ کھا جاتے ہیں، کیونکہ وہ ظاہری طور پر بہت اچھا مظاہرہ جنگ میں کر رہا تھا، لوگ اس سے متاثر ہو گئے تھے اور لوگوں نے اس کی تعریف کی، واہوائی کی، کیونکہ ہم دنیا پرست ہیں، ظاہری چیزوں کی طرف دیکھتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول چونکہ سچے رسول تھے، وہی کے ذریعے انہیں بتلایا گیا کہ ان کا انجام یہ ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کیا آتا ہے، اور عام طور پر ہم کسی گنہگار کو اس کے عیب بیان کرتے ہیں، اسے حقیر سمجھتے ہیں، کسی نیک آدمی کو ہم سر پر بٹھا لیتے ہیں، یہ دونوں بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے حدیث میں کیا بیان فرمایا، ایک آدمی جو ظاہری طور پر اچھا عمل کرتا ہے، اچھا عمل کرتا ہے یہاں تک کہ تقدیر سبقت کر جاتی ہے۔ تقدیر کیا سبقت کر جاتی ہے کہ اس کے اعمال کو دیکھ کر لوگ بولتے ہیں کہ یہ تو اتنا اچھا عمل کرتا ہے، 5 وقتہ نمازیں پڑھتا ہے، فجر کی نماز میں بھی رہتا ہے، تہجد پڑھ کے آتا ہے مسجد میں، یہ تو جنتی ہے۔ لیکن مرنے سے ٹھیک دیر کچھ پہلے کچھ ایسا کفریہ کام وہ کر دیتا ہے، کچھ ایسا کفریہ کام وہ کر لیتا ہے، کچھ ایسی بات وہ کہہ دیتا ہے جو اللہ کو ناراض ہوتی ہے اور تقدیر کی کتاب سبقت کر جاتی ہے، وہ جنتی جو لکھا ہوتا ہے وہ جہنمی بن جاتا ہے اور جہنم میں چلا جاتا ہے، آخری میں کفر کر کے مر جاتا ہے۔ اسی کے برعکس کسی آدمی کی پوری زندگی گناہوں سے بھری ہوتی ہے، اسے سب دیکھ کر کہتے ہیں یہ تو بہت بڑا گنہگار ہے، اس کا تو کچھ ہونے والا نہیں ہے، اس کی تو مغفرت نہیں ہوگی، لوگ اس طرح دعویٰ کر لیتے ہیں۔ لیکن مرنے سے پہلے کچھ ایسا عظیم کام وہ کر جاتا ہے، اللہ کی توحید لوگوں کے درمیان پھیلا کر مر جاتا ہے اور خود بھی توحید کو قبول کر لیتا ہے، وہ مرتا ہے، تقدیر کی کتاب سابق آ جاتی ہے، سبقت کر جاتی ہے، وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ اسی لیے کسی کے ظاہر کو دیکھ کر اس پہ دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، اور کسی نیک آدمی کو سر پہ نہیں بٹھانا، کسی گنہگار کو گالیاں نہیں دینا۔ یاد رکھیں، بیلنس کیجئے زندگی میں۔ اور اسی طرح اس واقعے سے ایک اور چیز ہمیں پتہ چلتی ہے، وہ یہ ہے کہ جہاد کر رہے تھے وہ آدمی جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے انہم من اہل النار کہا۔ آپ سوچئے، انسان جب جہاد کرتا ہے تو نیت صاف ہونا ضروری ہے۔ جہاد کیوں کیا جاتا ہے؟ من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ۔ میں اپنے خاندان کو بچانے کے لیے جہاد کر رہا ہوں، پیسوں کے لیے جہاد کر رہا ہوں، لوگوں کے درمیان مشہور ہونے کے لیے، کمیٹی بنانے کے لیے، یا آرگنائزیشن تیار کرنے کے لیے، مسجد تعمیر کرنے کے لیے، جہاد کے لیے لوگوں کو اکٹھا کر رہا ہوں، اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے حدیث میں بیان فرمایا، من قاتل لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ، میرے دل میں یہ نیت ہونی چاہیے کہ اس سے اللہ کا کلمہ سربلند ہو جائے، دین اسلام کو تقویت مل جائے، دین اسلام قوی ہو جائے، مسلمانوں کو طاقت مل جائے۔ یہ نیت سے اگر آدمی کرے گا تو کامیاب ہوگا۔ اس کے بھی شرائط ہیں آگے، پھر وہ الگ بحث ہے، وہ جہاد کی الگ بحث ہے۔ لیکن یہاں دیکھیں، صحابی نے اس آدمی نے بہادری سے مظاہرہ کیا، شجاعت تھا، بہادری اس کے اندر تھی، لیکن اللہ کے رسول نے بات کیا بیان فرمائی۔ تو بہرحال ایک اور واقعہ جو اس سے زیادہ اہم اور اس سے زیادہ ہمارے دلوں کو چھونے والا واقعہ ہے، وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، پھر اس سے کچھ مسائل نکلیں گے، ان مسائل کو بیان کر کے ہم اپنی بات کو ختم کریں گے۔ کہ مسلم کی روایت ہے، اور اس روایت کے راوی بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اصل میں ایک صحابی ہیں طفیل بن عمر الدوسی۔ یہ صحابی کون ہیں؟ جو بارہا ہم نمازوں کے بعد جو درس ہوتا ہے اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سنتے ہیں۔
दरअसल इन्हीं की कोशिशों से, तुफैल की कोशिशों से हजरत अबू हुरैरा ने इस्लाम कबूल किया। हजरत तुफैल बिन अमर दोसी एक शायर थे, पढ़े लिखे थे, एजुकेटेड थे, अल्लाह के रसूल के बारे में बातें अलग अलग किस्म की होती थी। वो कहते मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं क्यों किसी के बहकावे में आऊं। फौरन हरम में दाखिल होते मक्का में, कान से उन्होंने रुई निकाली और कुरान मजीद को उन्होंने सुना। कहा कि ये मोहम्मद का कलाम नहीं, ये रब का कलाम है, मैं ईमान लाया। तो उनकी कोशिशों से अबू हुरैरा ने इस्लाम कबूल किया, जिनसे 5374 रिवायतें हम सुनते हैं। 12 अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम सुनते हैं। मुहद्दिस भी हैं, फकीह भी हैं, सहाबी रसूल हैं, असहाब सुफ़ा में शुमार होता है, गरीब सहाबा में शुमार होता है और अहले इल्म सहाबा में शुमार होता है। तो बहरहाल तुफैल बिन अमर दोसी का वाक़या आप सुनिए कि तुफैल बिन अमर दोसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब मक्का से मदीना की तरफ उन्होंने हिजरत किया, उनके साथ एक और आदमी था जो इस हिजरत में शामिल था। अब जब ये दोनों आए तो इनके साथ जो आदमी था, मदीना का क्लाइमेट उसे सेट नहीं हुआ, मदीना की आबो हवा उसे रास नहीं आई। क्या हुआ, मदीना की हवा, आबो हवा रास ना आने की वजह से, क्लाइमेट सेट नहीं होने की वजह से फमरीज़ा, बीमार हुआ वो आदमी, फजज़िया, और बहुत परेशान हुआ, मर्जुल मौत में गिरफ्तार हुआ। अब उससे जो है रहा नहीं गया। उसने क्या किया, फ़अख़ज़ बिमुशाक़सिही, उसने क्या किया, एक चाकू लिया, फ़क़तअ लहू बराहिमहू, उसने अपनी उंगलियां काट ली, उंगलियों के कोर उसने काट लिए और हाथों से खून बहने लगा। हत्ता माता, यहां तक कि इतना खून बहा उसी में उनकी वफात हो गई। अब तुफैल बिन अमर दोसी जिन्होंने इनके साथ क्या किया था, हिजरत किया था, कहते हैं कि उन्होंने ख्वाब में उस शख्स को देखा, ख्वाब में देखा कि फराउ हय्यतहु हसना, बेहतरीन हय्यत में, अच्छे लिबास में है, और वराहु मुगत्तियन यदैहि, लेकिन ये दोनों हाथ तो पट्टी बंधी हुई है, छुपे हुए हैं हाथ, पट्टी बंधी हुई है। कहते हैं फ़क़ाल लहू मा सनअ बिका रब्बुका, तुफैल कहते हैं मैंने ख्वाब में पूछा तुम्हारे रब ने तुम्हारे साथ क्या फैसला किया। कहते हैं कि फ़क़ाल गफ़र ली बिहिजरती इला नबिय्यिही, मेरे रब ने, मैंने जो हिजरत की मेरे नबी की तरफ मक्का से मदीना, उस हिजरत की बुनियाद पर मेरे रब ने मेरी मग़फ़िरत कर दी। उसके बाद कहा फ़क़ाल माली अराका मुगत्तियन यदैका, मैं ये देखता हूं कि तुम्हारे हाथ ढके हुए हैं, छुपे हुए हैं, पट्टी बंधी हुई है। फ़क़ाल क़ील लहू, मुझसे कहा गया, वो कहते हैं जिन्होंने खुदकुशी की, वो कहते हैं अल्लाह ताला ने मुझे कहा लन नुस्लिहा मिनका मा अफ़सदता, जिस चीज को तूने बिगाड़ा मैं उसको दुरुस्त नहीं करूंगा। गौर कीजिए, मग़फ़िरत हो गई है, उसके बावजूद हाथ जिस हालत में है वो उसी हालत में। इसीलिए खुदकुशी के अंजाम से बचिए, बहुत बुरी सजा है ये। उसके बाद कहा हजरत तुफैल, और मोमिन का ख्वाब सच्चा होता है, ये तो सहाबी है। हजरत तुफैल ने ये किस्सा अल्लाह के रसूल के पास सुनाया तो अल्लाह के रसूल ने कहा अल्लाहुम्मा ग़फ़िर वलियदैहि फ़ग़फ़िर, अल्लाह तो उन्हें भी बख्श दे, उनके हाथों को भी बख्श दे। ये हदीस, ये वाकया, फिर इससे पहले वाला जो एक बहादुर आदमी का वाकया हमने सुना, चाहे ये दोनों वाकयात से कुछ मसाइल मुस्तंबत होते हैं, वो हम आपके सामने रखते हैं। पहली चीज, क्या कोई आदमी खुदकुशी कर लेता है, क्या हम उसे काफिर कह सकते हैं? इसी तरह उसी से मिला जुला मसला, क्या वो हमेशा हमेशा जहन्नमी है? नहीं, उस आदमी को हम काफिर भी नहीं कह सकते, वो हमेशा हमेशा जहन्नमी भी नहीं होगा। क्यों? अगरचे के अल्फाज हदीसों में खालिदन मुखल्लदन फीहा बदा, हमेशा हमेशा के हैं, उससे मुराद उस गुनाह की कबाहत बतलाने के लिए कि आदमी इसको इतना हल्के में ना ले, और हर कोई आदमी कोई मुसीबत आ जाती है कूद पड़ता है, सुसाइड कर लेता है, ऐसा ना करे। और खालिदन फी मुखल्लदन फीहा बदा, हमेशा हमेशा रहने का मतलब ये है कि ऐसा आदमी बहुत तवील मुद्दत तक जहन्नम में रहेगा। अगर वो तौहीद परस्त है तो किसी ना किसी दिन अल्लाह ताला उसे जरूर निकालेगा, उसे काफिर नहीं कहा जा सकता, जहन्नमी हमेशा हमेशा नहीं कहा जा सकता। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरह निसा में 12 ये आयत आपने सुनी होगी, क्या कहा अल्लाह ने, इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युश्रका बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, कि अल्लाह इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युश्रका बिही, अल्लाह शिर्क को नहीं माफ करता, शिर्क के अलावा यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, जो भी गुनाह हो अल्लाह ताला माफ कर देगा। वो अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह की रहमत क़यामत के दिन किसी गुनहगार के सिलसिले में अगर जोश मार लेती है तो उसकी मग़फ़िरत की गारंटी है, अगर अल्लाह चाहता है। शर्त यह कि हमने शिर्क से अपने आप को दुनिया में पाक रखा, या अगर हम कभी मुलव्वस से मरने से पहले हमें एहसास हुआ, शुऊर हुआ, अल्लाह की तौहीद हमें समझ में आ गई, हमने तौबा कर लिया, तो हमारा बेड़ा पार है मेरे भाइयों। इसी तरह ये दो, एक तो हम उसको हमेशा हमेशा जहन्नमी नहीं मान सकते,
کافر نہیں مان سکتے، اس لیے کہ امام مسلم نے ایک باب باندھا ہے جو باب کا عنوان یہ ہے باب الدلیل علی ان قاتل نفسه لا یکفر، باب اس بات کے بیان میں اس بات کی دلیل کہ جو انسان خودکشی کرتا ہے لا یکفر، اسے کافر قرار نہیں دیا جائے گا۔ دلیل وہی ہے جو طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہم نے سنایا، اگر کافر ہوتے اس بنیاد پر کافر ان کو قرار دیا جاتا تو اللہ کے رسول مغفرت کی دعا نہیں کرتے، اور یہ بھی مزید خودکشی کرنے والوں کے حق میں مغفرت کی بھی دعا کی جائے گی الا یہ کہ وہ مشرک نہ ہو، توحید پرست ہو۔ اسی طرح میرے بھائیوں ایک اور چیز کا خیال رکھنا ہے، خودکشی جو انسان کرتا ہے اس کی نماز جنازہ امام نہ پڑھائے، اللہ کے رسول نے نہیں پڑھایا۔ اور مسلم کی روایت ہے اللہ کے رسول کے پاس ایک جنازہ لایا گیا ایک آدمی کا جس نے خودکشی کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔ ہاں اس کی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے، عام لوگ پڑھ لیں، لیکن امام نہیں پڑھائے گا، اس لیے کہ یہ گناہ کی قباحت سوسائٹی کے اندر بتلانے کے لیے کتنا بڑا گناہ ہے۔ انسان سوچے گا اگر اس میں بھی ڈھیل رکھا جائے تو سوچے گا چلو اس طرح ہم اپنے آپ کو ختم کر بھی دیں گے تو امام صاحب ہیں جو مغفرت کی دعا کریں گے، عام لوگ مغفرت کی دعا کریں گے، امام بھی مغفرت کی دعا کرے گا، لیکن نماز جنازہ امام نہیں پڑھائے گا، عام لوگ پڑھائیں گے، اس کے رشتہ داروں میں سے کوئی بھی ایک انسان پڑھا سکتا ہے۔ اسی لیے اور جیسا کہ ہم نے کہا کہ ہم اس کو مسلمان مانتے ہیں، جب وہ اس حالت میں بھی مر رہا ہے مسلمان مانتے ہیں، تو ایسی صورت میں اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا، اسے غسل دیا جائے گا، اسے کفن پہنایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی مشیت اگر غالب ہو تو اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو ہو سکتا ہے جہنم کی سزا بھی نہ دے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو دیکھ کر اور جنت میں بھی داخلہ عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، بخاری کی روایت ہے، ربنا اخواننا كانوا يصلون معنا، کہ کچھ لوگ گزارش کریں گے خودکشی کرنے والے کے سلسلے میں، اے ہمارے پروردگار دنیا میں ہمارے ساتھ یہ آدمی نمازیں پڑھتا تھا، وَيَصُومُونَ مَعَنَا، دنیا میں یہ آدمی ہمارے ساتھ روزے رکھتا تھا، وَيَعْمَلُونَ مَعَنَا، اور ہمارے ساتھ یہ عمل بھی کیا کرتا تھا، فَيَقُولُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ کہے گا حدیث قدسی ہے، اذهبوا، جاؤ، فَمَنْ وَجَدْتُمُوهُمْ فِي قَلْبِي، ایسے لوگوں کے دلوں میں دیکھو اگر ذرہ برابر بھی دل میں، ذرے کے برابر بھی، رائی کے برابر بھی اگر ایمان ہے تو اسے جہنم سے نکالو اور جنت میں داخلہ کرو۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں خطبے کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان ان جیسی بھیانک جرائم سے اپنے آپ کو بچائے، زندگی میں مقابلہ فیس کرنے کے مسائل کو اپنے آپ کو ویسے تیار کرے، اور اللہ کے رسول کی حدیثوں پر مضبوط ایمان رکھے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔